تسلیم ہمیں احمد مرسل کی اجا تھے، تسلیم ہمیں احمد مرسل کی اجا تھے۔ ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو، ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو، یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ یہ جو وقت بھائی شاکر اور ربائی خان حضرات نے لیا وہ میں نے خطبے کی صورت میں چھوڑ دیا۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ گزشتہ مجالس میں اب یہ میرا جرم نہیں ہے کہ کہاں سمجھ آ رہی ہے اور کہاں نہیں آ رہی۔ کل تک کیا دیکھا ہم نے؟ جزوی امامت کو زینہ بنایا۔ میں ایک جگہ منہ باندھ کے تو نہیں بول سکتا، ظاہر ادھر ادھر تو ہوگا ہی۔ اور جزوی امامت کے ذریعے امامت کلیہ مطلقہ تک رسائی کی کوشش کی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ آج سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے جس سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ۔ فرمایا کون ہے ایسا شخص جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے سوائے اس بندے کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اگر یہی ہوتا رہا تو پھر ہو گئی تکلیف۔ باہر کا انتظام کرتے کرتے اندر کا بیڑا انشاءاللہ غرق ہو جائے گا آج۔ کیا عرض کیا میں نے؟ کوئی بھی قرآن کہہ رہا ہے بھائی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، آواز تھوڑی سی مدم کرو۔ من یرغب، کون منہ موڑتا ہے، کون روگردانی کرتا ہے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقوں سے، ابراہیم کی روش سے، ابراہیم کے بنائے ہوئے قوانین سے، اللہ من صفحہ نفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے خود کو احمق بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کلمہ ہم رسول کا پڑھتے ہیں، ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پہلے جس کو امامت عطا کی
اس کی روش، اس کے انداز، اس کے طریقے اتنے بھائے قیامت تک کے مسلمانوں کے گلے میں طوق شریعت بنا کے آویزاں کر دیے۔ مثال کے طور پر اس جزوی امام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، میں جز بیان کروں گا، چھلانگ لگا کے کل تک خود پہنچنا۔ چھری رکھی نا، بیٹا بچ گیا، دمبا کٹ گیا، اس دمبے کی روش آج تک مسلمان، حالانکہ واجب نہ تھی، سنت ہے، واجب نہیں، لیکن اتنی تاکید بھری پڑی ہے کتابیں، پوچھو علماء سے، فقہ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جناب ام سلمہ نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ اس سال میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں، واجب تو ہے نہیں، تو اگلے سال نہ کر لوں؟ رسول نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے واجب نہیں، لیکن تاکید اتنی ہے، قرض لے کے بھی کرو، یہ قرضہ خدا اتارے گا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، جزوی امام کے بیٹے سے ایک چیز منسوب ہوئی، قرض لے کے بھی کرو، واجب بھی نہیں۔ ابراہیم ایک عالم کے انسانوں کا امام ہے، جزوی امام زادے کی یاد کی معافی نہیں، قرضہ لے کے کرو۔ عالمین کے امام کے بیٹے کے گلے پہ چھری آئی، وہ کٹ بھی گیا، اس کی عزاداری کے لیے فتوے ہیں، واجب تو ہے نہیں، چھوٹا۔ کل کو روکتے ہو، پہلے جز روکو۔ جز کے لیے نقوی صاحب یہ فتوے، ضائع ہو رہا ہے خون، بلڈ بینک میں دے دو، اربوں روپے کی نیاز سڑکوں پر رلتی پھرتی ہے، ہسپتال بنا دو، کروڑوں جانور کٹ کے ضائع جا رہے ہیں مینا میں، ہسپتال کیوں نہیں بناتے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ باہر والے سامعین کو آج آواز ٹھیک ہے؟ بسم اللہ جیتے رہو اور آؤ۔ گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں بول رہا غضنفر، ممبر کی بلندی ہے، اتنے سپیکر لگے ہیں، ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں میں نے۔ لاؤ علماء زمانہ کو جمع کرو، ایک مثال لاؤ کہ کبھی کسی جزوی امام کی روش پر چلنے والے کا اللہ نے کبھی شکریہ ادا کیا ہو۔ اس کے برعکس آج ہی بڑی حیرت انگیز منزل پہ آ گیا ہوں میں۔ نقوی صاحب دعا کیجئے گا،
میں اس چیزستان سے نکل آؤں، حق پہنچا سکوں، انہیں حق سمجھنے کی توفیق ملے۔ اس کے برعکس ایک جگہ کہہ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پڑھے ہیں یہاں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ، اللہ کہہ رہا ہے، جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے۔ روایت نہیں، آیت، من ذا الذی، کون ہے ایسا، دعوت عام ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، مانگا، قرض مانگا اللہ نے، اور یہ نہیں کہا کہ عزت دار لوگ دیں، ٹھیک ہے نا، من ذا الذی، کھلی اکرام امام، کھلی دعوت، کون ہے ایسا جو اللہ کو مقروض کرے۔ میں نے بھائی شاکر، اگر کسی کا 10,000 روپیہ دینا ہو قرضہ، بڑا میں ممبر پہ جناب لہک لہک کے خطابت میں مصروف ہوں، اور وہ یوں مانی خیز نظروں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، یقیناً نکتہ ٹوٹ جائے گا، زبان میں لکنت آ جائے گی، سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ کہیں بھری محفل میں کھڑا ہو کے اپنا قرضہ نہ مانگ لے۔ آؤ میرا ساتھ دو، کون سا ہے وہ قرضہ جو مانگ کے اللہ مقروض ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کو دے دیں؟ میدان قیامت میں جب گناہوں کا دفتر کھولنے لگے، ہم قرضے کا کاغذ جیب سے نکال دیں۔ اللہ کا مقروض ہونا معمولی بات ہے؟ کس سے مقروض ہوتا ہوگا؟ نمازیں پڑھنے سے، مگر ہر ایک کی نہیں۔ ماری جائیں گی منہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کے نہیں۔ پر دیکھیں جی، یہ میری اور آپ کی نہ تو یہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہم آگے جی قرآن سے پوچھیں گے، اگر نماز سے مقروض ہوتا ہے، میں ابھی پڑھنا چھوڑتا ہوں، آپ سننا چھوڑیں، آئیں یہی ساری رات مل کے اللہ کرتے ہیں، مجھے مقروض جو کرنا ہے، پھر ضروری ہے کہ 5 پڑھیں، پھر 500 کیوں نہیں؟ قرآن سے پوچھیں، باہر والے بھی چاہ رہے ہیں پوچھا جائے۔ سارے اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھو، سورہ مائدہ، کون سا سورہ؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور مجھے قرض حسنہ دو، کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان ہے. اگر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز اور ہے زکوٰۃ اور ہے، اور رسولوں پہ ایمان لاؤ، ایمان اور ہے، اور ان کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں پلے ہیں. پھر کہہ رہا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دو. تو معلوم ہوا کیا مصیبت ہے یار، اس کو کوئی اور سسٹم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا نماز پڑھی وہ مقروض نہیں ہوا، زکوٰۃ دی وہ مقروض نہیں، ایمان لائے وہ مقروض نہیں، حتیٰ کہ رسولوں کی شاید بھائی مدد کی وہ مقروض نہیں. تو پھر جو قرضہ ثابت ہوگا، جو ہوگا ماننا پڑے گا، وہ نماز سے بھی بڑا ہوگا، وہ زکوٰۃ سے بڑا ہوگا، وہ ایمان سے بڑا ہوگا، زیدی صاحب وہ نصرت رسول سے بڑا ہوگا. اور یہاں ضمیر صاحب کچھ ایسے بے ضمیر لوگ بھی ہیں جو قرضے کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا چونکہ قرض کی بات ہے نا تو خرچہ ہے، خرچہ تو اللہ نے صدقہ خیرات مانگا ہے، تو جو صدقہ دے دے گویا اللہ مقروض ہو گیا. نہیں میں کون ہوں انکار کرنے والا، قرآن سے پوچھتے ہیں. اگر صدقے سے مقروض ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابھی 100 کا نوٹ میں نکالتا ہوں. مقروض کریں اللہ کو. 500 شاکر کا بھی ہو گیا، انشاءاللہ ابھی لاکھوں ہو جائیں گے، بشرطے کہ صدقہ قرض ہو. سورہ حدید، کون سا سورہ؟ حدید. یہیں سے اسے جھٹکا ملتا ہے. اور پھر سورہ حدید میں ارشاد ہے لکھ لو لوح دل پر، پوچھنا حق ہے تمہارا، ورنہ یہی کھڑے ہو کے دیکھو میدان میں، یا میدان میں جھوٹا کرو یا اپنے عقیدے کا قبلہ درست کرو. ان المصدقین والمصدقات، ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. فرمایا صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگ. یاری تو عالمین کا امام، کلی امامتیں تیرے قدم کے نیچے، بلکہ تو امامتوں کا تقسیم گر. اب میں چہرے، علم غیب میں نہیں رکھتا، چہروں کی تحریر کا مجھ سے بڑا ماہر خطیب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. چہروں کی تحریر پڑھ کے دیکھوں گا کہاں حرف مودت لکھا گیا، کہاں شجرہ نسب تحریر ہوا. ہاں بسم اللہ جاگ کے سن لینا، ثابت ہو گیا صدقہ دینا اور ہے، کیونکہ متصدقین کو الگ گنا، اور پھر کہا اور قرض حسنہ دینے والے، تو معلوم ہوا یہ اور ہیں. اب
اب ضمیر صاحب میری بے ضمیری ہو جائے گی اگر میں زیادہ چھپا کے بیٹھوں. میں نے کتب اہل بیت کی زہیر زیدی ورق گردانی کی. نہ نماز پہ ہوا، نہ ایمان پہ ہوا، نہ نصرت پہ ہوا، نہ صدقے پہ ہوا، نہ زکوٰۃ پہ ہوا، نہ خیرات پہ ہوا. مقروض کس پہ ہوتا ہے؟ اچانک تمہارے امام ششم کے ایک حدیث آئی، من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو درہم، جس نے 1 درہم خرچ کیا، یعنی 1 روپیہ، بسم اللہ، 1 روپیہ، کانما اقرض اللہ، اس نے اللہ کو مقروض کیا. قربانی ہے جزوی امام کے بیٹے کی یاد، عزاداری ہے کلی امام کے بیٹے کی. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ ہاں تو پھر اس کو جس سے اللہ مقروض ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے کبھی نماز کو ٹکراتے ہو. بھائی مجھ سے ٹکرانا ہے، اگر مجھ سے بڑا عالم نہیں ملتا تو میری ٹکر کا تو لاؤ. اگر میرے شاگردوں کے پیمانے کا کوئی مولوی مجھ سے ٹکرا دو گے تو جو حشر اس کا ہوگا وہ آپ تصور کر ہی سکتے ہو. حسین سے ٹکرانا ہے تو پھر علی کو ٹکراؤ، نماز کو ٹکراؤ گے تو دھجیاں تو نماز کی بکھریں گی. چلے تو نہیں گئے ہو جزوی امامت سے؟ زیدی صاحب، اکرام بھائی، ہم جا رہے ہیں کلی امامت کی طرف. ایک اور بات یاد دلاؤں آپ کو شاگرد بھائی، یہی جزوی امام، جزوی امام کا بیٹا، اس کی یاد تھی قربانی نہیں چھوڑی جا سکتی. جانور ضائع ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، کیونکہ وہ خوریزی ایک امام زادے کی یادگار ہے. وہ کرنا ہوگی. آؤ اسی جزوی امام کی زوجہ، جزوی امام زادے کی ماں ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑی.
تھک گئے ہو تو باقی کل. اچھا آج نقوی صاحب کی بلا باری بنائی ہوئی ہے سامعین نے. جب یہ والے لگاتے ہیں نعرہ یہ نہیں لگاتے, جب یہ لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے. دوڑی نا, دوڑی کون؟ شاد باز جیتے رہو, اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے. آپ نے میری بڑی مشکل حل کر دی. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ جزوی امام کی زوجہ اور جزوی امام ذاتے کی. اللہ نے کہا اب قیامت تک اس امامت کے حرم کی یادگار ہوگی. مرد بھی دوڑیں گے, عورت بھی دوڑے گی. عورتوں اور مردوں کے مشترکہ جلوس کو بے غیرتی کہنے والوں, پہلے مکے کی یہ بے غیرتی بند کرو. امامتوں کی یادگاروں کو آغا مظہر مشہدی بند نہیں کیا جا سکتا. ہمیں تو شاکر بھائی جزوی کو زینہ بنایا ہے. اسی لیے میں نے اس دفعہ لگائی ہی پرائمری کی کلاس ہے کہ نیچے سے اوپر جائیں. جی آئے گئے آئے گا وہ دن بھی جو ماسٹر کی کلاس بھی لگے گی. کب؟ یہ میرا مولا بہتر جانتا ہے. جزوی سے کلی کی طرف جانا ہے. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, پڑھ دوں؟ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی وہ اولویت رکھتے ہیں ابراہیم کے ساتھ. ابراہیم مدار ہے ان کے صلائے ایمانی کا. جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں کہ واہ واہ. تو اب ایسا ہی ہے نا آقا جی, یہ جزوی امام ہے جو اس پر ایمان لایا, جس نے اس کی اتباع کی. صلائے ایمان دلوائیں گے حضرت ابراہیم. تو جو کلی امام پہ ایمان لایا نہ وہ ہاتھ جھٹک دے گا. کہ جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں نہیں کچھ کر سکتا علی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں میرے مولا کو عاجز سمجھا. ذات واجب کی قسم, ذات واجب کی قسم نقوی صاحب 400 سے زیادہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں.
کہ میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے کاغذ صاف ہوں گے، ککھ نہیں پلے. آواز قدرت آئے گی، یار یہ اب کیا کہتے ہو؟ پروردگار یہ اب ایسا ہی ہے. ایک نوکر ہے، مالک کے احکام میں سستی کرتا ہے. یہاں چھڑکاؤ لگا ہونا چاہیے 8 بجے، 9 بجے میری مسند لگے، مہمان کو کھانا یوں دینا ہے، جانوروں کو چارہ یوں ڈالنا ہے. اس میں سستی کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ. لیکن کوئی مالک کی شکایت کرے، مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے. اور بسم اللہ، اور مالک کو بھی خبر ہے کہ یہ ایسا ہے. اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا. دونوں صفتوں کی خبر ہے مالک کو، آکام میں سستی کی بھی اور اپنی محبت نمک حلالی کی بھی. کوئی جرم سرزد ہو گیا، تھانے پکڑا گیا، مالک کو خبر چلا گیا. ملک صاحب، چودھری صاحب، سید صاحب، مخدوم صاحب، قبلہ صاحب، آپ کا نوکر، او یار بس نامراد نے غلطی کر دی، میری وجہ سے چھوڑ دو. یعنی گالی بھی دے گا لیکن چھڑوا لے گا. اور مجھے عزت حیدر کی قسم یہی فکر ہے میں نے دیکھے کہ جب یہ لوگ جائیں گے اللہ کہے گا یا علی اب ان کے پلے تو کچھ نہیں، اب کیا کہتے ہو؟ مسکرا کے گیا، پالنے والے ان کم بختوں نے میری محبت کی ٹیک پر کچھ زیادہ ہی. رات جو خطبہ سنایا گیا تھا آپ کو، بس محبت ہی شرط تھی نا اس میں. چلو تمہاری فرمائش پوری کر رہا ہوں. شاکر بھائی نے بڑا مجھے رات چکر دینے کی، رات تو میں اس کے چکر میں نہیں آیا، اب آ گیا ہوں خود بخود. تو کہہ رہا تھا جی جو جملے رہ گئے تھے خطبے سے اس کا ترجمہ. تو جملے تو رہ گئے ہیں پورے 8. چلو سب نہ صحیح. بسم اللہ. میں 8 کا ترجمہ سنا رہا ہوں جناب. الا ومن احب علیا، نہیں ہو سکا تھا رات اس کا ترجمہ. اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین. تیرا رسول فرما رہا ہے جو بھی علی سے محبت کرے گا قیامت کے دن جب سائے کو ترسیں گے بندے، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، باہر والوں نے الگ سے داد دی تو تمہیں الگ سے خوش کروں. اظلہ اللہ فی ظل عرشہ، اللہ سایہ عرش میں جگہ دے گا. کن کے ساتھ؟ مع الصدیقین.
صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین صالحین کے ساتھ۔ اب ایسا ہے نقوی صاحب کی بلا، شاکر بھائی نے دعوت کا اہتمام کیا، مثال دے رہا ہوں، 2 الگ الگ دسترخوان بنائے، یہ عوام کے لیے، یہ علماء کے لیے۔ اب 10-20 عالم بلائے گئے تھے، انہوں نے کہا قبلہ تشریف لے چلیے اپنے دسترخوان۔ اب عالم چلے، ساتھ 2-3 علماء کے چمچے بھی چل دیے۔ اب چونکہ ہر ایک کو بتائے یہ دسترخوان علماء کے لیے ہے، تو انہیں بھی دیکھ کر اجنبی تو یہی سمجھے گا یہ بھی عالم ہیں۔ سے ہر شخص خود پوچھے، میری ہمت نہیں کہ میں پوچھوں، مجبوری کیا ہے تجھے اپنے اس ولی کے ساتھ کہ جو اس سے محبت کرے، جو کرے اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، چاہے یہاں جھوٹ بولتا رہا۔ وہاں صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ الا ومن احب علی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ اب یہ دیکھو، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، حلالیوں کی طرح سننا یہ جملہ اور حلال زادوں کی طرح ہی فیصلہ دینا۔ ہاں، تمہارے رسول کے خطبے کا جملہ نہ ہو، میری زبان کاٹ لینا، حرف کی خیانت کوئی پکڑ دے، موت میرے لیے، گلے لگا لوں گا ہنستے ہوئے، ورنہ فیصلہ تمہیں دینا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ فرمایا الا ومن احب علی اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ وَأَجْرَ عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابَ وَفَتَحَ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ۔ فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے، اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر ہمیشہ حق آتا ہے۔ تو روشنی میں اس طرف کے سامعین تو میں نے آج دیکھے، چونکہ روشنی کے پیچھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں دوست؟ جی تو رہو۔ فرمایا اجرا علی لسان الصواب، اس کی زبان پر اللہ حق جاری کرتا ہے۔ اب علی سے محبت کرنے والا ایمان اور عقیدت کے مسئلے میں جو بولے گا اسے کبھی باطل نہ سمجھنا۔ یہ یا علی جو کہہ رہے ہو زبان پہ آ رہا ہے نا،
تم تو نہیں کہہ رہے، اللہ تمہاری زبان پہ جاری کر رہا ہے۔ ارادے سب یہی چاہتے ہیں، ادھر والے ادھر والے باہر اندر والے سارے اس طرف جو باہر بیٹھے ہیں ان میں صرف ایک آدمی کا اشارہ میں نے دیکھا ہے، سب چاہتے ہیں جیتے رہو۔ اس مجلس کے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ایمان کی منزلوں کے معراج پہ لہرانا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، بدگمانی کی معافی چاہتا ہوں۔ آؤ اگر تمہارا ذوق مودت بیدار ہے تحفہ لو۔ الم من احب علیا سمی اسیر اللہ فی الارض ویباہی بہ ملائکتہ۔ نقوی صاحب نماز تہجد میں اس حقیر کو دعا ضرور دینی ہے، کہا تمہارے رسول نے، پہنچایا تو میں نے۔ فرمایا جو شخص علی سے محبت کرے اللہ اس کا نام رکھ دیتا ہے زمین پر اللہ کا قیدی۔ کیا نام؟ کیا نام رکھتا ہے؟ اسیر اللہ، اسیر اللہ، اللہ کا اسیر، اللہ کا قیدی۔ وَيُبَاهِي بِهِ مَلَائِكَتُهُ، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میری محبت کا قیدی جا رہا ہے۔ لاہور والوں، جب مولا کی بات ہو تو پھر مولوی کی طرف نہیں دیکھتے، سر اٹھاؤ، چونکہ محبت ولی سے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری محبت کا اسیر، تمہارا نام اللہ نے رکھا اسیر، اور قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک اہل سنت پودے میں علاج کس دربار ہے؟ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے دوست، ندی میں دوست سے آتی ہے دوست، مشغول حق ہوں بندگی کے احترام میں۔
سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ یا تو آج کے بعد اللہ سے اپنا یہ لقب واپس لے لو، ورنہ جب تک اسیر ہو تم طعام ادھر سے لینا ہے۔ میرے طرف دیکھو، میرے طرف، ٹھیک ہے ابھی چل کے پوچھتا ہوں تم سے۔ ہاں جناب میرے طرف دیکھیے، الا ومن احب علیا، آپس کی باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ الا ومن احب علیا جاء فی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے چاہے یہاں حبشیوں جیسا کالا بھجنگ کیوں نہ ہو، جب میدان قیامت میں آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے۔ جن کی بلدیت پوچھو تو جانے لکھا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کے جو حلالی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے اقرار کرتے ہوئے جو کچھ علامہ صاحب نے کہا، نعرہ ہاں بس میری طرف دیکھنا، کتنے جملے ہو گئے ترجمہ؟ الا ومن احب علیا وضع اللہ علی راسہ تاج الکرامت والبسہ حلۃ العزت، جو بھی علی سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا، اور اسے حلہ عزت پہنائے گا۔ زمانے نے تجھے دنیا میں علی کی وجہ سے بے عزت سمجھا، آج تیرے لباس کا نام حلہ عزت ہے۔ الا ومن احب علیا، میں جلدی جلدی ترجمہ پورا کروں، وقت جا رہا ہے۔ الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف ولم یرى شعبۃ المرور، میں جو بھی علی سے محبت کرے گا صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ سلامت رہو۔ الا ومن احب علیا لا ينشر له دیوان ولو ينصب له میزان وقیل ادخل الجنة بغیر حساب، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا نہ اس کا نامہ اعمال کھلے گا،
گزارش کی علی کے دربار میں کشکول گداؤں کے حضور میں آ کے کہ ان کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عطا ہو. تو آپ سارے کہیں کہ خالق اس اہل سنت برادر کے سے کاملہ عطا کر علی کے قدموں کی خاک پہ تو بیٹھ جو علی سے محبت کرے گا لا ینشر لہ دیوان، اس کا نام اعمال کھولا نہیں جائے گا. یہ بات تیرے رسول نے بھی منبر سے کہی تھی. جی اس نے اکرام صاحب سلمان کے کان میں نہیں پھونکا دوست دشمن کے سامنے. وَلَوْ يُنْصَبُ لَهُ میزان، میزان نصب نہیں ہوگا. وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اس سے کہا جائے گا اور کھڑا کیوں ہے، کیسا حساب کیسی کتاب، جا جنت بغیر حساب کے. اس وقت تک آغا مظہر مشہدی من احب علیاً علیاً علیاً، کل بھی جتنا خطبہ آپ نے سنا علی علی تھا. یہاں تک بھی میں نے جو جملے آگے فقرہ بدلا رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صافحتهم الملائکۃ وزارتہ ارواح الانبیاء. فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، جو مر جائے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، نبیوں کی روحیں اس کی زواری کرتی ہیں. محبت پہ جو مر جائے. صافحتهم الملائکہ، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. وزارتہ ارواح الانبیاء، نبیوں کی روحیں اس کی زواری کرتی ہیں. اور کیا، اور بس 7 فکرے ہو گئے. یہ سپیکر تمہارا مقصر نظر آتا ہے مجھے. اور بس الحمدللہ لغوی صاحب کی تعمیل حکم میں سرخرو ہوا. اور 8واں اور آخری جملہ یہ تو کہا تھا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، نبیوں کے روحیں اس کی زیارت کرتی ہیں. اور پھر فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. فرمایا یاد رکھو جو 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 جہاں 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 جب 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 کوئی ہو، کیسا ہو، جیسا ہو، جو آل محمد کے بغض پہ مرے کافر مرے.
مسلمانوں کے مقدس سے ہاتھ تھا تو تک بھی ان کے جرم کی کوئی سزا نہیں۔ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اس کا صلہ ابراہیم دلوائیں گے، دلوائیں گے۔ اور جنہوں نے علی کی پیروی کی وہ صلہ دے چکے۔ یہ تیرو یہ تو چیز ہے کیا تمہارے پاس؟ اس کی خبر تو اسی وقت میدان قیامت میں ہوگی۔ ہاں جب قرآن کی آیت ہے 30 پارہ سورہ نبا ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس دن کافر کہہ اٹھے گا کاش میں تراب ہوتا۔ قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہنا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابیا، کہ کاش میں بھی ترابی ہوتا۔ اور اسی طرح کھچاؤ کھچ بھرا ہوا ہوگا میدان محشر، دل تک دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی، سانسوں کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں۔ اور اچانک اس وقت حجاب الہی سے آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والو پردہ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محشر والوں آنکھیں بند کر لو۔ کیوں پالنے والے؟ میرے حبیب کی بیٹی کو گزرنا ہے۔ جو شام والی بی بی کو پرسہ دینا چاہتا ہے، دو جملے، زیادہ طویل نہیں پڑھنا مجھے۔ ساری کائنات آنکھیں بند کر لے گی، منہ بھی پھیر لے گی۔ کبھی سنی سنائی میں نے نہیں پڑھی ممبر سے، جو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں، سوائے تیرے رسول کے آواز قدرت آئے گی، میرے محبوب ہم نے اعلان تو اونچی آواز سے کیا تھا، آپ نے سنا نہیں؟ مالک سن لیا، پھر آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے کہیں باپ بیٹی کا پردہ ہوا ہے؟ کہا میرے حبیب آج تیری بیٹی بن کے آ ہی نہیں رہی،
آج خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے، اور جس انداز سے آ رہی ہے تو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، منہ پھیر لے۔ آ کیسے رہی ہے؟ جس کے سینے میں پتھر نہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں، خیبر شکن کا ابن ملجم لعین کی ضربت سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پر، العظمت للہ۔ بڑے بیٹے کا زہر آلود کرتا بلا تشبیہ داہنے کندھے پر، سلطان کربلا کا تیروں سے چھدا ہوا پیرہن بلا تشبیہ بائیں کندھے پر، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی، اکثر مصائب ادھورا چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں۔ پھر بس تصور کر لو، شوہر کا امامہ اس ہتھیلی پر، حسن کا زہر آلود کرتا اسی کندھے پر بلا تشبیہ، حسین کا تیروں سے تار تار کرتا اس دوش پر، اس انگلی کو پکڑے ہوئے بلا تشبیہ ایک 4 سال کی بچی، بی بی کے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، زمین محشر کو زلزلہ، پہنچے گی عرش کے نیچے، سامان رکھے گی، عرش کا پایا پکڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روتے رہو گے، پروردگار آج تیری ساری مخلوق جمع ہے، یقیناً اس ہجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی موجود ہے۔ میرے 2 سوال ہیں بیٹے کے قاتل سے، میں نے سوال تجھ سے کرنا ہے، مجھے شمر سے جواب لے کے دے۔ بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ کہ 2 سبب ہیں، سنو گے؟ ایک تو یہ کہ میں پردہ دار ہوں، اور دوسرے کس ماں کا جگر ہے جو بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ میرے مالک وہ تو میری زینب کا حوصلہ تھا، وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا، جس نے کربلا سے شام تک اکبر کے قاتل سے گفتگو کی، حسین کے قاتل سے بولی۔ میں نہیں بولنا چاہتی، بول بطول، وقفے وقفے سے ختم کرنے لگا ہوں۔ دونوں سوال ایک ساتھ نہ کرنا، ورنہ قیامت میں دوسری قیامت آ جائے گی۔ ایک ایک کر کے پوچھ۔ ہاں بتا کیا ہے پہلا سوال؟ چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ جھکے گی، بچی کے بازو میں ہاتھ ڈالے گی، بلند کر کے کہے گی میری سکینہ کے رخسار کے داغ دیکھ، اور مجھے شمر سے پوچھ کے دے سکینہ کا جرم کیا تھا، میری سکینہ کا قصور کیا تھا شام تک تماچے مارے۔ یہ اپنے بابا کو یاد کر کے روئی، شمر نے تماچے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہمارے الہ مجلس اعضاء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو مومن بیمار ہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ مرحمت فرما، بھائی شاہد خان کی اہلیہ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ فرما، مومن کی والدہ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ فرما، بدر مشہدی کے والد ماجد کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما،
جمی مومنین و مومنات کے ضمیر صاحب کی شفیع کاملہ صحت عاجلہ برآمد فرما، دیگر جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں ہمیں غایت المرام تک پہنچا، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر وذلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔